بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد احمد امید. اپڈیٹ پاکستان کے ساتھ حاضر ہوں ایک اور انٹرویو کے ساتھ. اچھا، آج کا انٹرویو میرے لیے ایک اسپیشل انٹرویو ہے. وہ اسپیشل کس طرح انٹرویو ہے؟ کیونکہ میری صحافت کا جب 2013 میں پہلا دن تھا، میں ایئر وائی کے دفتر میں گھسا تو ادھر جا کے بیٹھا تو ایک شخص میرے پاس آئے، کہتے نیو آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں بالکل. کہتے دل لگا کے کرنا. اور وہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے آج میرے لیے باعث فخر ہے ان کا انٹرویو لینا، باعث مسرت بھی ہے ان کے میرے لیے کہ ان کا میں انٹرویو لے رہا ہوں. شاہد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ کے وقت کا، آپ کے ٹائم کا. اچھا، سب سے پہلے شاہد ثقلین نے صحافت کی زندگی میں کیسے قدم رکھا؟ ہوتا ہے بائی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی مشورہ دیتا ہے، یا کچھ اپنا شوق بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کے ویورز کو السلام علیکم. میں صحافی ہوں اور پچھلے 20 سال سے اسلام آباد میں ہوں اور یہی کام کر رہا ہوں. اوڑھنا بچھوڑنا اب تو یہی ہے، مجبوراً شفٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ظاہری بات ہے اب کوئی اور کام آتا نہیں ہے. تو صحافت میں ظاہری بات ہے جرنلزم کیا تھا اپنے وہیں ایریا سے جہاں سے تعلق ہے، یونیورسٹی سے. اور اس کے بعد ہم نے سوچ لیا تھا جب انٹرنشپ کرنے آئے تھے کہ شہر بڑا خوبصورت ہے، لوگ بے وفا ہیں، لیکن رہنا یہی ہے. تو ہم نے پھر وہی کیا کہ جی اسلام آباد میں اپنا بستر اٹھا کے لائے جب انٹرنشپ پہ. تو گھر والوں کو کہہ دیا کہ جی ہم واپس نہیں آئیں گے. اور یہ ضروری ہوتا ہے، آپ نے جب کوئی کام کرنا ہو تو آپ نے اس کے لیے یہی نیت بنانی ہوتی ہے کہ آپ نے یا تو کام وہ کرنا نہیں ہے، اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر لگ کے کرنا ہے. تو وہی ہوا جی، ہم آ گئے پھر اسلام آباد. پھر یہاں ہم نے کچھ عرصہ جو ہے خاک چھانی اسلام آباد کے سیکٹرز کی، پیدل پھر پھر کے اور سی ویز ڈراپ کر کر کے. اور وہی ہوا ہمارے ساتھ، جس طرح آپ کو نئے ماسٹرز کر کے آتے ہیں اور آپ کو آگے آپ کے سینئرز ملتے ہیں جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس وقت زیادہ تر اخبارات تھے، ٹی وی چینلز کوئی 2-3 تھے. یہ میں 2004 کی بات کر رہا ہوں. تو ہم بھی گئے کچھ اخبارات میں جاب کے لیے. تو آگے سے ہمارے سینئر جو بیٹھے ہوتے تو کہتے کتنے آ گئے ہو یار، تسی اتنے سانو پیسے نہیں لگ رہے، تسی کہڑے کام ہی چاہ گئے. تو بہرحال سیدھی سی بات ہے، بندہ تھوڑا سا نا امید ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار میں کدھر آ گیا ہوں، مجھے تو نہیں آنا چاہیے تھا، کس فیلڈ میں آ گیا ہوں. اور میرے ساتھ یہی ہوا. میں ایک اخبار کا دفتر گیا، یہیں 0 پوائنٹ پہ اخبار کا دفتر ہے. تو کافی سینئر، میرے خیال سے میرے سے کچھ 4-5 بیچ سینئر، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ سینئر میری یونیورسٹی کے وہاں پہ ایک صاحب تھے جو ڈیسک انچارج تھے. اس وقت میں اخبار کا ڈیسک دے کر کے، تو مجھے کسی نے ریفرنس دیا کہ یار ان کے پاس چلے جانا، کوئی بٹھا دیں گے آپ کو کہیں. تو میں ان کے پاس گیا تو انہیں چائے وغیرہ پلائی، مہربانی ان کی، انہوں نے چائے پلا دی. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے چائے بھی مہنگی ہوتی تھی، اب سستی ہو گئی. تو انہوں نے چائے پلائی، انہوں نے کہا ہاں جی کیسے؟ میں نے کہا جی اس طرح. میں نے تو مت کرا یار، کوئی اور کر لینا کچھ. میں کیوں کرتا ہے یار، میں اتنے عرصے سے یہاں بیٹھا ہوں. اور ایٹ دیٹ ٹائم انہوں نے مجھے تنخواہ جو بتائی وہ میں مطلب خود بھی سن کے حیران رہ گیا کہ یار مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اور میں اتنی تنخواہ، تم کس کام میں آ گئے ہو؟ کوئی اچھی اور ڈگری کر لیتے ہیں. میں نے کہا جی میں بس اب کیا کروں، میں نے تو کر لیا، اب تو کوئی دوبارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. صحیح، بالکل. تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے جو رزق آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خود، مطلب ظاہری بات ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو مل جاتا ہے. پھر ایک سفر شروع ہوا. میں نے جنگ اخبار سے، پھر جنگ اخبار سے میں ایک نیوز ایجنسی تھی وہاں رہا، پھر ایک اور نیوز ایجنسی تھی وہاں رہا، پھر ہمارا ایک سرائکی کا چینل آیا روہی کے نام سے. میں شکر گزار ہوں عامر متین صاحب کا. عامر متین صاحب اس وقت دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے بلایا. تو ان کو شکل پتہ نہیں، میں فوٹوجینک لگاؤں گا، تو انہوں نے کہا یار تو اینکرنگ کر. تو میں پھر بیکاز میں تھوڑا رپورٹنگ بھی کر چکا تھا تو میرا تھوڑا تھا ایکسپوئر. تو میں نے وہاں اینکرنگ سٹارٹ کی، میں خبریں بھی پڑھی، پھر میں 8 بجے کا پروگرام بھی کرتا رہا فالو اپ کے نام سے. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے آگے ہم چلے گئے جناب، ہم نے جو ہے ایک نیشنل ٹی وی تھا نیوز 1 کے نام سے، وہاں پہ ہم نے جو ہے کچھ عرصہ کام کیا. پھر سما والوں نے بلا لیا، پھر بول ٹی وی، اور پھر اے آر وائی، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں. اور اب جو ہے ہم یہاں پہ ہیں، پچھلے 6 سال سے میں یہاں پہ ہوں. مطلب کافی عرصے سے آپ صحافت کی زندگی میں اپنے قدم جما چکے ہیں آپ، تو میں کہوں گا. نہیں ابھی جمے نہیں ہے، دعا کرے جم جائیں. اچھا، ایک اور سوال ساتھ ہی اس کے سوال ہے، پھر ہم نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں کہ شاہد ثقلین صاحب آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں، کیا اس جگہ سے مطمئن ہیں، یا پھر آگے فارورڈ وے فارورڈ تو ویسے ہوتا ہی ہے لائف میں، لیکن کیا اب جو ہے سیٹسفائیڈ ہیں اوور آل ایک صحافت کی زندگی اتنے عرصے سے گزار کر؟ نہیں دیکھیں، آپ انسان کی یہ تو ایک فطرت ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ کا اگر آپ کہہ لیں، یہ ہمارا صحافت تو ہمارا پروفیشن ہے، ویسے آپ کسی فیلڈ کا بھی کہہ لیں، آپ کھانے پینے کا کہہ لیں، آپ گھومنے پھرنے کا کہہ لیں، آپ رہنے کا کہہ لیں. میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں پچھلے 20 سال سے. جو بندہ جہاں ہوتا ہے شاید وہ وہاں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اور ظاہری بات ہے آگے بڑھنے کا عمل اور سیکھنے کا عمل تو جاری رہتا ہے ساری زندگی. صحافت میں اس لیے سیٹسفائیڈ ہوں کہ یہاں پہ آپ کو وہ اپرچونیٹیز اویلیبل ہوتی ہیں جو کسی اور فیلڈ میں نہیں ہیں. آل دو مے بی اگر میں اس کو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو شاید اتنا بہتر نہیں ہے،
فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن یہ ہے کہ اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, آپ کا اتنا بڑا ایکسپوجر ہو جاتا ہے. شاید میں صحافی نہ ہوتا تو مے بی میں جس طرح بھاگ کے اسمبلی چلا جاتا ہوں, سپریم کورٹ گھس جاتا ہوں, ہائی کورٹ چلا جاتا ہوں, کسی ایمبیسی میں گھس جاتا ہوں, میں پارلیمنٹ ہاؤس چلا جاتا ہوں, ایوان صدر چلا جاتا ہوں, میں صدر سے مل لیتا ہوں, وزیر اعظم سے مل لیتا ہوں. یہ والی چیزیں شاید میں کسی اور فیلڈ میں ہوتا تو مے بی میرے پاس نہ ہوتی. یہ بہت بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے. پھر آپ کو اپرچونیٹیز باہر جانے کی ملتی ہیں, تو 4-5 کنٹریز میں بھی اسی صحافت کے چکر میں چکر لگا آیا ہوں. تو وہ کچھ اور یہ فری میں ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, اپنے پیسے نہیں لگتے. تو وہ چیزیں نا, پھر یہ چیزیں آپ کو کہیں اور, پھر ہم جب اس فیلڈ میں آ گئے اور ہم نے یہ اتنی والی چیزیں دیکھ لی, اب ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ زبردست ہے, ہم کہیں اور ہوتے تو مے بی ہمیں یہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہ ہوتی. تو اس لیے جو ہے یہ ذرا بہتر وہ لگتا ہے. نے یہاں ذکر کیا اگر میں صحافی نہ ہوتا, تو آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اگر آپ صحافت میں نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ یار میں صحافی جب بننے گیا تھا نا, سیدھی سی بات ہے, میں صحافی ایکسیڈنٹلی بنا تھا فرینکلی. میں نے لاء کالج میں ایڈمیشن کیا تھا, پنجاب یونیورسٹی میں. صحیح. اچھا, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, اور میری والدہ اللہ تعالیٰ بخشے, وہ میں وہاں پہ تھا لاہور میں, اور پیچھے میری والدہ بیمار ہو گئی. ہم 3 بھائی ہیں, میں بہن نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ہے والدہ بیمار ہو گئی, گھر والوں نے مجھے بتائی نہیں. تو میں ایویں چھٹی پہ نا گھر آیا, مجھے میرے خیال سے ایڈمیشن ہوئے کچھ 2-2.5 مہینے ہوئے تھے لاء کالج میں. صحیح. میں وکیل بننے کا شوق تھا. تو میں گھر آیا تو والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی, اور کیونکہ ہماری سسٹر نہیں تھی, اور آپ کو پتہ ہے جوائنٹ فیملی بھی نہیں تھی, تو والدہ اتنی بیمار تھی کہ ان کو کھلانے پلانے کے لیے بھی اٹھا کے بٹھانا پڑتا تھا, خود نہیں اٹھ سکتی. اور میں گھر میں چھوٹا چھوٹا تھا, اور والدہ سے اٹیچمنٹ بھی بہت زیادہ تھی. تو میں نے کہا میں تو واپس نہیں جاتا ہوں, اور میں نے چھوڑ دیا, اور میں گیا ہی نہیں. مطلب وہ جو ایڈمیشن تھا وہ میں نے چھوڑ دیا, میں تو نہیں جاتا, میں ادھر ہی پڑھوں گا, میں اماں کے پاس رہوں گا. دین والد صاحب نے بڑا ڈانٹا کہ یار میں نے تو فیس دے دی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے اس وقت اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اب زندہ ہیں مردہ ہیں, لیفٹیننٹ اللہ وفات پا گئے ہیں, لیفٹیننٹ کرنل مستنصر جاوید صاحب, مجھے یاد ہے اس وقت وہ لاء کالج کے وہ تھے, یا رجسٹرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے, مجھے یاد نہیں ہے. تو والد صاحب کی واقفیت تھی ان کے ساتھ کہیں, تو والد صاحب نے ان کو کسی اس سے رابطہ کیا, اور انہوں نے پھر جو ہے وہ فیس جو ہے نا وہ ہو گئی تھی ریفنڈ. تو میں بہرحال آ گیا جی. میں نے کہا جی اب لاء میں ایڈمیشن, میں اپنے ایریا میں ایڈمیشن کروں گا لاء. تو لاء میں میرا ایڈمیشن, وہاں میں جس دن لاء کا ایڈمیشن کرنے گیا تو وہاں پہ والد صاحب کے ایک دوست ہیں, وہ پروفیسر, وہ مل گیا مجھے. تو کہا کتنے ہیں, میں کہا جی میں تو پنجاب یونیورسٹی والا. میں نے کہا جی وہ چھوڑ دیا میں نے, تو ادھر کیا کرنے ہیں, میں نے کہا جی میں لاء میں. اس نے کہا لاء سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, دوسرا پروسپیکٹس لو اور جا کے جرنلزم میں. میں نے کہا اچھا, میں دیا ہے, میں والد صاحب کو بتایا, میں نے کہا تو سندھی صاحب اللہ خوش رکھے, پتہ نہیں وہ بھی اب حیات ہیں یا نہیں ہے. تو میں نے کہا جی سندھی صاحب مجھے ملے تھے, انہوں نے میرا ایڈمیشن جرنلزم میں کروا دیا. اچھا, میرا جب میرٹ بنا تو جرنلزم میں میرا وہاں پہ میرٹ لسٹ میں دوسرے نمبر پہ نام. تو ہم نے کہا یار پھر کر لیتے ہیں, پھر میں نے کر لیا, اور پھر میں یہاں پھر اسلام آباد آ گیا. تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتا ہے, مطلب آپ وکیل بن جاتے ہیں میں ڈاکٹر بننے کی کوشش کی, وہ نہیں کر سکا. کچھ پوائنٹس سے میں رہ گیا تھا, پھر میرا اس میں ہو رہا تھا, دانتوں والا ڈاکٹر بن رہا تھا, تو میں نے چھوڑ دیا, نہیں کیا. اس کے بعد میں نے ایک کوشش فوج میں جانے کی تھی, 2 اٹیمپٹس وہ بھی کی تھی. میں نے میڈیکل کے 2 دفعہ ٹیسٹ دیے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے, اور کام بڑے کیے ہیں. پھر میں نے لاء جو بیچلر تھی اس میں نے لٹریچر پڑھا ہے, اور پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے CSS کرنے کے لیے. بیچ میں سے یہ نکل آیا ہوں. مطلب آپ آل راؤنڈر بن گئے ہیں اس ٹائم کے. اور میں نے سوشیالوجی میں ماسٹرز ایک الگ سے اپنی خوشی سے بھی کیا ہوا, بیکاز میں تھوڑا سا خود تھوڑا ہیومن اس کے اوپر زیادہ وہ کرتا ہوں. مطلب کہ کسی بھی ٹاپک پہ آپ سے بات کی جائے آپ بڑا عبور رکھتے ہیں. عبور تو نہیں کہہ سکتے, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ جی جیک آف آل ٹریڈز اینڈ ماسٹر آف نن. تو تمام اس کا ہے, لیکن ماسٹر نہیں ہے کسی چیز. ٹھیک ہو گیا شاہد بھائی, یہ تو ہو گیا تھوڑا پروفائل. اب تھوڑا سیاست کی طرف آتے ہیں. سیاسی ماحول تھوڑا گرما گرمی ہے, عوام پریشان ہے, سیاستدان عجیب پریشانی میں مبتلا ہیں, کنفیوژن میں مبتلا ہیں. تو اس حوالے سے کیا سچویشن پاکستان کی چل رہی ہے, کیونکہ ایز اے صحافی آپ کے پاس تو اندر کی خبریں ہوتی ہیں, تو اس حوالے ملک کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں الیکشنز کا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک تاریخ نہیں آئی, کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہے ایک, بلکہ پارٹی کے سربراہ جو جیل میں ہیں, باقی ادھر ہی ہیں. نواز شریف صاحب ریسنٹلی ہمارے پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کی بات ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا وہ ہے, سٹانس ہے؟ دیکھیں, واحد راستہ جو ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کے آگے بڑھنے کا, وہ ہوتی ہے نمائندگی عوام کی. دیکھیں ہمارے ہاں جیسا کیسا بھی ہے, ایک جمہوریت کا جمہوری نظام سسٹم جمہوریت کی ظاہری بات ہے, پارلیمان چل رہی ہے, لوگ ووٹ کرتے ہیں, آگے آ کے پارلیمنٹیرینز کیا کرتے ہیں ان ووٹوں کا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. بٹ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے, اور یہی سسٹم ہی چل رہا ہے ہمارے ہاں. ہمارے ہاں نہ بادشاہت ہے, نہ کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, نہ کچھ ہو رہا ہے. تو میرا خیال سے یہی چلنا چاہیے, اور کسی حد تک ظاہری بات ہے
یہ چل بھی رہا ہے جیسا تیسا، چاہے 3 سال کے لیے چلے، چاہے 1.5 سال میں کسی کو فارغ کر دیا جائے، کوئی دوسرا آ جائے، چل رہا ہے اور یہی بہتر ہے، اس سے اور کوئی سسٹم ہمیں وارہ نہیں کرتا۔ بیچ میں کچھ گیپس آئے مارشل لا کی صورت میں، وہ بھی لوگوں نے دیکھ لیے۔ اب یہ ہے کہ اب یہ ایک سیٹ اپ آیا ہوا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے اور جس کا آئین کے مطابق یہ کام ہے کہ انہوں نے انتخابات کروانے ہیں۔ میں پہلے آج سے تقریباً 3 دن پہلے تک یہ سمجھتا رہا کہ شاید انتخابات نہیں ہیں، لیکن 3 دن پہلے مجھے ایک شخص ملا، اس سے میری ملاقات ہوئی، تو جب اس نے مجھے بات کی تو مجھے یقین آ گیا کہ انتخابات ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ میں آپ کو سچ بتا دوں، کیونکہ خبریں جو آ رہی ہیں نا وہ یہی ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اور ملک ہمارا معاملات بہت بہتر ہو رہے ہیں انشاءاللہ، چاہے وہ اکنامک سائڈ پہ ہوں، اللہ پاک کرم کرے گا۔ ساتھ میں آپ نے دیکھا کہ جو افغان مہاجرین والا، آئی اپریشیٹ، میں خود کے پی، میں نے ایجوکیشن میری ساری کے پی کی ہے، میں کے پی میں رہا ہوں، یہ اس سے بڑا اور بہترین فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا جو انہوں نے کیا کہ جی جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ کسی بھی کہیں سے بھی آئے ہیں، کسی ملک کے بھی ہیں، ان کو واپس جانا چاہیے، اور یہی آخر ایک دن ہونا تھا اور اچھا ہوا کہ اب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے بہت فرق پڑے گا، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں بہتری کی گنجائش آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام جو ہے اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا عوام جو کچھ چاہ رہی ہے اس کو مد نظر رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ انتخابات ہونے چاہیے، تمام فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، تمام پارٹیز کو موقع ملنا چاہیے۔ اس میں آپ نے ذکر کیا خان صاحب کا، خان صاحب جو ہے وہ جیل میں، ان کی پارٹی موجود ہے، ان کی پارٹی بھی الیکشن لڑے، نون لیگ بھی لڑے، پیپلز پارٹی بھی لڑے، اب تو ماشاءاللہ کچھ اور بھی جماعتیں آ گئی، نئی جو ہیں یہ جلسے بھی کر رہے ہیں آج کل، اور عقاب کا نشان بھی مل گیا ہے، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، اور فردوس عاشق امان اپنی آپا جی ان کی ترجمان ہے، مطلب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا ان کے لیے، اتنا بڑا کریڈٹ۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ہم سب پارٹیوں کی اس سے ہمیں محبت ہے، ہم سب پارٹیوں پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیشنز ہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے، پولیٹیشنز نے ہی اس ملک کو باہر نکالنا ہے، آخر عوام کا جو معاملہ ہے وہ پولیٹیشن ہی حل کر سکتے ہیں اور یہی حل ہے۔ تو میرے خیال سے انتخابات بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے آبزرور جو ہے ان کو بھی لیٹر لکھ دیے کہ جی آپ آئیں، اور ان کی لیٹر کی ڈیٹ انہوں نے وہی جنوری کے اینڈ کی ڈالی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب انتخابات، اور الیکشن کمیشن بارہ کہہ چکا ہے، آپ کو سکندر سلطان راجہ صاحب تصویر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم الیکشن کروا رہے ہیں اور ہم ریڈی ہیں اور ہم تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے فی الحال، جب تک ہوتے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں قید ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب، کیا انہیں الیکشن سے پہلے باہر نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یار دیکھیں، پاکستان ہے، یہاں پہ نا کچھ بھی ممکن ہے، الیکشن میں بھی بڑے دن ہیں، ابھی نومبر کا پورا مہینہ ہے، دسمبر بھی اور جنوری بھی پورا مہینہ، اگر الیکشن جنوری میں، مجھے تو اب لگتا ہے ہو جائیں گے، اگر ہوئے تو 3 مہینے ہیں، 3 مہینے میں پاکستان میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ صبح کے ٹائم وزیر اعظم تھے، 3 دن 4 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور 3 4 دن پہلے وہ ملاقات آخری جو صحافیوں سے ہوئی تھی اس میں شامل تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جو ہے نا باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہاں پہ خان صاحب کو، ہم صحافی دوستوں نے کہا کہ جی حالات آپ کے معاملے میں ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، جو چل رہا ہے معاملہ وہ لگ رہا ہے کہ آپ کا کام خراب ہو رہا ہے، تو خان صاحب نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جی آپ کو حکومت سے ہٹا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ صحیح۔ ہم نے کہا جی آپ کو ہو سکتا ہے پکڑ بھی لیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے جی وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں، آپ کے اوپر مقدمات بنا دیں، آپ کو قید ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہم نے کہا جی ظاہری بات ہے آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اس نے کہا یار تو میں تو چھوڑ کے سب، مجھے پتا ہے یہ سارا میرے ساتھ ہونا ہے، تو کیا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ پھانسی لگا دیں۔ صحیح۔ ہم نے کہا جی اس تو کیس مطلب کی گئی ہے تو نا، تو دیکھیں خان صاحب 2 دن پہلے وزیر اعظم تھے، اور شام کو یہ ہلچل ہوئی، ایک دن پہلے، دوسرے دن اس وقت میں اسمبلی کے اندر موجود تھا پریس گیلری میں، اور جو ہے وہ سارا معاملہ ہوا، آپ نے دیکھ لیا، اور ہمیں خبر پتہ چلی کہ جی وہ ہٹ گئے ہیں، اور دوسرے دن جو ہے سارا معاملہ ختم ہو گیا، ایک مطلب کچھ دن۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں کچھ بھی پاسبل ہے۔ نواز شریف صاحب ایبسکونڈر تھے، نواز شریف صاحب اشتہاری تھے، نواز شریف صاحب مجرم ڈکلیئر ہو چکے تھے، نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے جو ہے وہ سزائیں ہو چکی تھیں، وہ 4 ہفتے کا کہہ کے گئے تھے، بیمار تھے، واپس نہیں آئے، لیکن جب ان کے لیے معاملات سیدھے ہونا شروع ہوئے تو پھر وہ وہیں بیٹھے تھے دبئی میں، اور یہاں پہ سارے معاملات اوکے ہو گیا، وہ ماشاءاللہ جلسے بھی کریں گے سر۔ تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی،
آپ نے سنا ہوگا، آپ کو بھی پتہ ہوگا، ایک صحافی ہوتے ہیں، بیک ڈور رابطے بھی ہیں، تمام جماعتیں آپس میں رابطے کر رہی ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، JUIF اور تحریک انصاف اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. یہ کہنا کہ جی خان صاحب باہر ہوں گے اندر ہوں گے، بہت، میں تو کہتا ہوں میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں ہر معاملے میں بڑی ہر چیز کو نا بڑے پازیٹیو وے میں دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے معاملات اوکے ہوں گے، اور میرا خیال سے ساری جماعتیں الیکشن لڑیں گی. اب کس کو کیسے لڑنے دیا جائے الگ بات ہے، بٹ یہ ہے کہ الیکشن تقریباً سارے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا آپ سے 3 لوگ ہوں گے، آپ سے مشورہ چاہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے آپ کا کیا مشورہ. ویسے تو صحافی کا کام ہوتا ہے خبر دینا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے صحافی حکومتیں گراتے اور بناتے بھی رہے اور سمجھتے بھی رہے کہ جی ہم حکومت بنانے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے اور گرانے میں بڑا کردار ہے. ہمارے صحافیوں نے بڑے کردار ادا کیے ہیں، بالکل ابھی بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو 3 لوگ ہیں، آپ سے مشورہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے. سب سے پہلے عمران خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ جی آپ سیاست جو ہے اس کو اس نہج پہ مت لے جائیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کو کہوں گا کہ پارٹی کے اوپر تھوڑی سی توجہ دیں، کیونکہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے ویسا معاملہ ہے نہیں. ذرا باہر لوگوں میں نکل کے دیکھیں معاملہ کیا ہے. صحیح ہو گیا. اور آصف علی زرداری صاحب؟ آصف علی زرداری صاحب کو پہلے سے پتہ ہے کہ ان کے پاس سیندھ ہے اور اس سے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتے، اور وہ بھی نیچے والا سیندھ ہے. میرے خیال سے آج کل ناراض بھی ہیں کیونکہ ان کو سمجھ آ گیا کہ میرے نال پرینک ہو گئے. تو آصف زرداری صاحب کو کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ پرینک ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے سندھ کے لیے کچھ کریں، مزید کریں. آپ نے بڑا کچھ کیا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ جی بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ، اور بڑی اچھی سڑکیں بھی دکھاتے ہیں وہاں پہ، تھار میں بھی سڑکیں بنائی ہیں اور بڑے زبردست کام کیا ہے، اور وہاں پہ نکاسی کے بھی بڑے بہترین، اور لوگ باہر سے وہاں علاج کروانے بھی آتے ہیں سندھ میں، بہت زبردست. لیکن اس سے بڑھ کر بھی اگر آپ لوگوں کے لیے وہاں کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. اچھا کیئر ٹیکر صاحب انوار اللہ کاکڑ صاحب گئے ہیں لمس یونیورسٹی. انہوں نے سوچا کہ سوالات کوئی اچھے سوالات ہوں گے، لیکن بڑے سوالات تھے، یہاں تک کہ ایک نے یہ کہہ دیا کہ آپ 50 منٹ لیٹ ہیں، 50-55 منٹ لیٹ ہیں. تو ان کا لمس یونیورسٹی میں اچانک جانے کا دورہ کیسے ہوا؟ میرے خیال سے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہز پرائم منسٹر کیئر ٹیکر کر رہے ہیں، وہ ابھی پرائم منسٹر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کو جانا کوئی میں اس چیز پہ بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوا کہ جی وہ فلاں جگہ چلے گئے. وہ ٹھیک ہے جا سکتے ہیں یار، ان کا موڈ کیا گیا یار میں یونیورسٹی میں بچوں سے مل رہا ہوں، ٹھیک ہے. ان کا موڈ کیا گیا میں بچوں کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بہت اچھا ہوا. ان کو پتہ چل گیا کہ بچے کیا سوال کرتے ہیں، بہت اچھا ہوا، ٹھیک ہے. انہوں نے جو جوابات دیے میرے خیال سے وہ بھی اگر جو سوال پوچھے گئے ان کے جوابات دے دیتے تو بہت اچھا ہو جاتا، ٹھیک ہے. میرے خیال سے اس میں کوئی اتنی پتہ نہیں، میں تو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں بڑی کوئی لوگ مطلب کچھ سوالوں کو لے کر بار بار پانی پی رہے ہیں کاکڑ صاحب، بڑی میں بھی آپ انٹرویو دے رہا ہوں. دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ ہے، ہمارے یہاں سوشل میڈیا جو ہے بڑی ٹرولنگ ہے، اللہ رحم کرے کسی کا بھی کچھ کر. یہ آخری سوال سوشل میڈیا پہ میں نے آپ سے تو مجھے یہ بتائیں کہ یار وہ پانی پی رہے تھے اس میں کیا ہے یار، ان کو پیاس لگے گی پی لیا ہوگا، یا اگر ان کو سوال ہو سکتا ہے وہ بات کرتے کرتے اور گلا خشک ہو گیا اور پانی پی لیا. میرے خیال سے اس میں کوئی اتنی بڑی بات. اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ لوگ بڑی کر رہے تھے یار سو واٹ. اچھا ہوا اسٹوڈنٹس نے آئی اپریشیٹ کہ یار ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس نے اگر یہ سوچا انہوں نے بات کر دی، اور پھر آئی اپریشیٹ کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ان کے جواب دے دیے. روٹین میٹر ہے، یہ تو پوچھتے ہیں لوگ. یہ تو آپ بچوں کو آج کھلا چھوڑ دیں باہر، آپ خود جا کے ذرا چیک کریں نا، کس دن مائک اٹھا کے باہر جائیں لوگوں سے پوچھیں، چلا نہیں سکیں گے. اچھا آخر کی طرف جاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. آپ ان کی ویڈیوز بلکہ شاید اسکلین کے نام سے دیکھ بھی رہے ہوں گے. سماجی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، ہر چیز پہ بہت اچھا بول کرتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے دعا ذرا والا جو کیس چل رہا تھا تو میں خود ان کی ویڈیوز دیکھتا تھا، اور ان کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے سارا سینیریو پتہ چل جاتا تھا کہ اب کیس کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اور کس کروٹ جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، عدالت میں کیا معاملات ہوتے ہیں. اچھا یوٹیوب کے حوالے سے ان سے یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ جو اوور آل چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہم نے دیکھا ہے، آپ کی تھوڑی سی بات ہو، ہم نے دیکھا ہر انفارمیشن آ جاتی ہے صحیح ہو غلط ہو. کہ ونس کوئی ایک بزرگ تھے مجھے ایسے یوٹیوب دکھایا، کہتے ہیں یہ دیکھو تھمب نیل پہ کیا لکھا ہوگا، یہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحافی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، کیا اس حوالے سے کیا یوٹیوب کا مطلب کوئی ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں میں ضرور اس پہ بات میں ہمیشہ کرتا بھی رہتا ہوں، میں جس سے میں اپنے چینل پہ بھی کرتا رہتا ہوں، اور جو بھی میرا انٹرویو کرنے آتا ہے میں اس کو ضرور یہ بات کہتا ہوں، آپ ضرور کام کریں، آپ ضرور یوٹیوب پہ چینل بنائیں، آپ اس پہ جو آپ کی اسپیشلٹی ہے. دیکھیں میں سوشل ایشوز کر رہا ہوں، میں اسپیشلٹی ہے میں کر رہا ہوں،
کہ کوئی پولیٹیکل کر رہا ہے, کوئی آپ کو ٹیک بتا رہا ہے, کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں, کوئی کیا بتا رہا ہے, ہر کسی کا اپنا ہے وہ ہے, مطلب ہر کوئی اپنے حساب سے کر رہا ہے. اس میں نا تھوڑا سا ایک چیز کی ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے جو نہیں رکھتے ہو انفارچونیٹلی. آپ یقین کریں, میں ریسنٹ ایونٹ آپ کو بتا دیتا ہوں, طارق جمیل صاحب والے ڈیبیٹ, ایک شخص کی تصویر لگا دی, بیچارہ بزنس مین ہے, وہ لوگوں کو کالیں کر کر کے یوٹیوب والوں کو بتا رہے ہو بھائی میں زندہ ہوں, یہ میری تصویر لگائی. اس حد تک غیر ذمہ داری. پھر یہ کرتے ہیں کہ کوئی عجیب و غریب قسم کے تھمبنیل لکھتے ہیں صرف ویوز کے چکر میں. ایک بندہ زندہ تھا, وہ ایک خاتون اداکارہ ہے بیچاری, اس کے ساتھ میں میرا اس طرح رابطہ ہے, ایک تو ویڈیوز میں نے اس کے ساتھ کی, میرا ایک تو ایشوز پہ اس نے بھی ویڈیوز کی, میں نے بھی کی, تو میرا اس نے رابطہ ہے. اس کا کسی نے لکھا ہوا تھا کہ جی فوت ہو گئی, جنازہ کام ہے, تو اس نے مجھے تھامنے بھیجا, ٹھیک ہے کہتی ہے یار. تو اس طرح کی چیزیں, اچھا لوگ نا پھر کیا کرتے ہیں, ان کو شاید یہ لگتا ہے, اچھا مسئلہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یوٹیوب آسان کام نہیں ہے. یوٹیوب کے لیے آپ کو بڑی پرماننٹ محنت کرنی پڑتی ہے. جناب یہ تو تھا شاہد ثقلین کا انٹرویو, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.